بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کرین کا بوم در حقیقت سڑک کے پر معلق تھا۔ اس کا ہک بلندی پر تھا مگر سڑک کے درمیانی حصے کی عین سیدھ میں تھا۔ مجھے یہ بات کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کل کرین کے بوم کا رخ کسی اور طرف تھا۔ آج حالانکہ کرین کو پیچھے ہٹا کر کھڑا کیا گیا تھا، لیکن اس کے بوم کے معاملے میں کسی نے اناڑی پن کا ثبوت دیا تھا اور اسے سڑک کے اوپر ہی معلق رہنے دیا تھا۔ اس کی بلندی چونکہ کافی زیادہ تھی، شاید اس لیے کسی کا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا۔ اس میں ویسے کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ وہ بہرحال کرین تھی، کچے دھاگے سے بندھی ہوئی کوئی چیز تو نہیں تھی جو نیچے سے گزرتے ہوئے ٹریفک پر گر پڑتی۔ اسی دوران چارلس نے ہمیں بتایا کہ لیڈی ڈائنا کی گاڑی دیگر گاڑیوں کے جلوس میں ایئرپورٹ سے روانہ ہو چکی تھی، گویا اس کے ہمارے سامنے سے گزرنے میں 4-5 منٹ رہ گئے تھے۔ ریڈیو کی دھیمی آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی، لیکن الفاظ صحیح طور پر سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ میری توجہ ابھی بھی منظر کی طرف تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ غیر ارادی طور پر میری نظر ٹین کی دیوار کے اس حصے پر جا رہی تھی جس پر سفید رنگ کیا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ٹکڑا میری نظر میں کھٹک رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ ٹین کی یہ دیوار کل بھی آدھی سے زیادہ بنی ہوئی تھی، لیکن کل اس کے کسی حصے پر سفید رنگ نہیں تھا۔ رنگ کرنے کا کوئی مقصد بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دیوار کا مقصد تو صرف مشینری اور ملبے کو آڑ میں چھپانا تھا۔ اگر اس میں خوبصورتی پیدا کرنا ہی مقصود ہوتا تو پوری دیوار پر سفید رنگ کیا جاتا، صرف پہلی چادر پر کیوں کیا گیا تھا؟ پھر میری دوربین دھیرے دھیرے گھومتی ہوئی کرین کے بوم پر آ ٹھہری۔ اس وقت چارلس بتا رہا تھا لیڈی کی گاڑی 2 منٹ اور چند سیکنڈ میں یہاں پہنچنے والی ہے۔ میں دوربین کے ذریعے بوم میں لٹکے ہوئے بڑے سے ہک کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ جو ٹینشن مجھے بے چین کیے ہوئے تھی وہ کسی ایسی بات کے بارے میں تھی جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بات کچھ تاخیر سے اور الہامی سے انداز میں میری سمجھ میں آئی تھی، لیکن وہ میری غلط فہمی بھی ہو سکتی تھی۔ اسی میں مزید چند قیمتی سیکنڈ ضائع ہو گئے۔ میں کسی کو اس کے بارے میں بتا بھی نہ سکا۔ ویسے بھی جو بات میری سمجھ میں آئی تھی وہ چند سیکنڈ میں کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ اگر وہ غلط فہمی تھی تب بھی اپنا وہم دور کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس کے لیے بجلی کی طرح حرکت میں آنے کی ضرورت تھی۔ وقت بہت کم تھا، گاڑیوں کا قافلہ وہاں پہنچنے ہی والا تھا۔ وہ 4 منزلہ عمارت تھی، اس میں لفٹ نہیں تھی۔ ہنگامی ضرورت کے لیے ہم نے عمارت کی چھت سے ایک رسی نیچے لٹکا رکھی تھی جو ایک ستون سے بندھی ہوئی تھی۔ ہم سب کے ہاتھوں پر نائلون کے خاص قسم کے دستانے تھے جو ہاتھوں کو چھلنے سے بچا سکتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی ضرورت پڑنے پر نہایت تیزی سے رسی کے ذریعے نیچے جا سکتا تھا۔ سیڑھیوں سے جانے میں اس کے مقابلے میں زیادہ وقت صرف ہوتا۔ میں نے رائفل وہیں چھت پر پھینکی اور لپک کر منڈیر کے اس حصے پر پہنچا جہاں سے رسی نیچے جا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے رسی پکڑ کر میں منڈیر پھلانگ چکا تھا اور تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ اوپر میں نے کیتھرین کی ہلکی سی چیخ سنی۔ شاید اس نے مجھے پکارا تھا، لیکن اس کے حلق سے چیخ کی سی آواز نکلی تھی۔ میں شاید 2-3 سیکنڈ میں ہی نیچے پہنچ گیا تھا۔ نائلون کے خاص قسم کے باریک جالی دار دستانوں نے میرے ہاتھوں کو رسی کی رگڑ سے محفوظ رکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں سڑک کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ میں شاید کبھی اپنی جان بچانے کے لیے بھی اتنا تیز نہیں دوڑا تھا۔ میں نے صرف ایک بار گردن ذرا موڑ کر پیچھے دیکھا، کوئی میرے پیچھے نہیں آیا تھا۔ دوسرے لوگوں کو شاید سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہی بہتر سمجھا ہوگا۔ اس وقت سڑک، فٹ پاتھ، اس کے کنارے، فاضل زمین کی چوڑائی اور سروس روڈ وغیرہ کو ملا کر جو فاصلہ بنتا تھا وہ مجھے میلوں پر محیط محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس وقت ٹریفک دونوں طرف کی سڑک پر بالکل بند ہو چکا تھا، ورنہ میں بر وقت انہیں پار نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ میں گویا ہوا کے دوش پر دوسری سڑک کے کنارے پہنچا۔ اس تیز رفتاری کا ایک فائدہ ہوا کہ میں آسانی سے ٹین کی دیوار کو پھلانگ گیا، ورنہ شاید مجھے اس کو پار کرنے میں دشواری ہوتی۔
میں ملبے سریے کے انباروں اور سیمنٹ کی سلیبوں کو پھلانگتا ہوا کرین تک جا پہنچا۔ میں نے اس کے دروازے کو صرف ایک جھٹکا دے کر دیکھا۔ وہ مقفل تھا۔ اگر وہ مقفل نہ ہوتا تب بھی شاید مجھے کوئی خاص فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ کرین سٹارٹ کرنے کے لیے چابی یقیناً اندر موجود نہیں تھی۔ اگر دروازہ مقفل نہ ہوتا اور چابی اندر موجود ہوتی تب تو شاید میں کیب میں بیٹھ کر ہی اپنا کام کرنے کی کوشش کرتا۔ میں صرف بوم کو گھما کر کسی اور طرف کر دیتا تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ اس کے لیے نہایت مہارت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نوجوانی میں ایک تعمیراتی فرم میں کام کر چکا تھا، گو کہ میں وہاں ایک نام نہاد سا اکاؤنٹنٹ تھا، لیکن ہر کام سیکھنے کی پرانی عادت کے تحت ہر چیز میں دخل دیتا رہتا تھا۔ اس زمانے میں وہاں جو کرین موجود تھی وہ بھی میری دستبرد سے محفوظ نہیں رہی تھی، تاہم وہ پرانے ماڈل کی ایک چھوٹی سی کھٹارا کرین تھی۔ اس وقت میرے سامنے جدید ماڈل کی ایک بہت بڑی کرین موجود تھی۔ میں نے دروازے پر زور آزمائی میں وقت ضائع نہیں کیا اور کرین پر چڑھ گیا۔ وہاں موجود تمام پولیس والوں نے اپنی رائفلوں کا رخ میری طرف کر لیا تھا، لیکن وہ یقیناً یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، اور نہ ہی غالباً ان کو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ بہرحال مجھ پر فائر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ صبح سے وہ مجھے یہاں حفاظتی انتظامات میں شریک دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں کسی نہ کسی حیثیت میں ان لوگوں میں شامل تھا جو ان انتظامات کو کنٹرول کر رہے تھے۔ انہیں یقیناً حیرت ہو رہی ہوگی کہ دور ایک عمارت کی چھت پر بیٹھے بٹھائے اچانک مجھے کیا ہوا تھا، جو میں کسی خارش زدہ بندر کی طرح اچھلتا کودتا یکدم کرین پر آ چڑھا تھا اور اب آسمان کی طرف اٹھے ہوئے اس کے بازو پر چڑھا جا رہا تھا۔ کرین کے اس حصے میں لوہے کے 50 چھوٹے بڑے کردار ایک دوسرے کو کراس کر رہے تھے۔ کینچیاں سی بنی ہوئی تھیں، وہ میرے لیے آہنی سیڑھیوں کو کام دے رہی تھیں۔ بوم کے سرے پر پہنچ کر میں نے ایک لمحے کے لیے نیچے جھانکا تو ذرا سا خوف محسوس ہوا۔ میں سڑک کے عین اوپر 3-4 منزلہ عمارت جتنی بلندی پر ہوا میں معلق تھا۔ میں نے فوراً نیچے کی طرف سے دھیان ہٹا لیا۔ کرین کا ہک اب میرے ہاتھ سے 2-3 فٹ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنے چاروں طرف بے پناہ سکوت کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اسی لمحے میری نظر اس سڑک کے ایک دور افتادہ حصے پر پڑی۔ کاروں کی ایک قطار بڑے سائز کے کھلونوں کی طرح رینگتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ یقیناً ایئرپورٹ سے آتی ہوئی کاروں کا قافلہ تھا جو بال کھاتی سڑک پر بظاہر رینگتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن در حقیقت کاریں تیز رفتاری سے چلی آ رہی تھیں۔ پھر مجھے سائرن کی مدھم سی آواز بھی سنائی دی۔ ٹریفک پولیس کی 2 موٹر سائیکل جلوس سے کچھ آگے آ رہی تھیں۔ وہ اب اس مقام سے زیادہ دور نہیں رہی تھیں۔ ایک ثانیے کے لیے مجھے اپنے اعصاب میں تھرتھراہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں جو کچھ کر رہا تھا کیا وہ صحیح تھا، یا میں محض اپنے آپ کو تمسخر اور تضحیک کا نشانہ بنوانے کا سامان کر رہا تھا؟ یہ سوال ایک بار پھر بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا، لیکن میں نے فوراً ہی اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اپنا شک دور کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے کرین کے بڑے سے ہک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اب تو ویسے بھی میں اسے صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ میرا شک ٹھیک ہی معلوم ہوتا تھا۔ عام حالات میں اس ہک کو ایک مضبوط ایکسل پر بڑے بڑے نٹ بولٹ وغیرہ کے ذریعے لٹکا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اسی ہک میں لوہے کی رسیاں وغیرہ ڈال کر بڑی سے بڑی وزنی چیزیں اٹھائی جاتی تھیں۔ نٹ بولٹ اور ایکسل وغیرہ اب بھی موجود تھے، مگر اب وہ محض دکھاوے کے لیے تھے۔ اب ہک در حقیقت ایک نازک کھانچے میں اٹکا ہوا تھا جو شاید پلاسٹک کا تھا، اور در حقیقت یہ وہ ہک ہی نہیں تھا جو کرین میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس ہک کی ایک کامیاب نقل تھی، لیکن یہ سب کچھ دور سے دیکھنے پر محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی کرین کے اس آخری سرے تک اتنی باریکی سے دیکھنے کی ضرورت شاید کسی نے محسوس نہ کی ہو۔ میں بھی اگر دوربین سے نہایت آہستگی سے ایک ایک چیز کا جائزہ نہ لے رہا ہوتا تو شاید مجھے بھی فرق کا احساس نہ ہوتا۔ میں نے کل اتفاق سے کرین کے ہک تک کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ گہرے سیاہ رنگ کا تھا اور اس کی بناوٹ میں ظاہر ہے بڑی صفائی تھی۔ آج دوربین سے دیکھنے پر وہ مجھے ہلکے سرمئی رنگ کا دکھائی دیا، اور اس میں کہیں کہیں ناہمواری بھی تھی۔ اس کا بالائی حصہ تو لوہے کے گارڈرز کی آڑ میں چھپا ہوا تھا، اس لیے جب میں نے عمارت کی چھت پر سے اسے دیکھا تھا تو مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس وقت وہ نٹ بولٹوں کے ذریعے
صحیح طور پر پھنسا ہوا نہیں تھا، تاہم مجھے گڑبڑ کا شبہ ضرور ہو گیا تھا اور اب تصدیق ہو گئی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ میرے چہرے سے پسینہ میرے بازوؤں پر ٹپک رہا تھا۔ اس ہک کو ہاتھ لگانے کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا تھا، اس کے باوجود میں نے اسے اس کے کھانچے سے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عین اسی وقت ایک گولی میری ناک کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ میں بال بچ تو گیا تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے تارے ضرور ناچ گئے تھے۔ میں نے عقل مندی اور بہادری کا مظاہرہ کرنے میں کچھ زیادہ ہی پھرتی دکھا دی تھی، جو مجھے مہنگی پڑ سکتی تھی۔ اس وقت میں کھلی فضا میں بلندی پر اٹکا ہوا ایک ساکت شکار تھا، جس پر چاروں طرف سے کوئی بھی نشانے بازی کی مشق کر سکتا تھا۔ یوں تو اس وقت میرے چاروں طرف بہت سے لوگ موجود تھے جنہیں اصولاً میری حفاظت کرنی چاہیے تھی، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ ان میں سے کوئی مجھے کسی سمت سے آنے والی ناگہانی گولی سے بچا سکتا تھا، کیونکہ فائر یقیناً سائلنسر لگی رائفل سے ہوا تھا۔ جب تک ان لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ فائر کس سمت سے ہو رہا تھا، اس وقت تک میرا کام تمام بھی ہو سکتا تھا، بلکہ عین ممکن تھا کہ میں پٹ سے نیچے جا گرتا۔ تبھی ان لوگوں کو پتہ چلتا کہ مجھ پر کوئی فائر بھی ہوا تھا۔ میں فوراً ہی بوم کے گارڈرز پر چپک کر لیٹ گیا۔ اس دوران ایک اور گولی آہنی گارڈر سے ٹکرا چکی تھی اور اس نے چنگاریاں پیدا کی تھیں۔ وہ گولی اچٹ کر بھی مجھے لگتی تو شاید مہلک ثابت ہوتی، لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ وہ شاید نیچے کی طرف چلی گئی۔ تیسری گولی میرے بالوں کو چھوتی ہوئی گزری۔ یہ سب کچھ خوش قسمتی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں گارڈرز کے اوپر لیٹا ہونے کے باوجود گولیوں سے محفوظ نہیں تھا۔ فوراً ہی میں نے کروٹ سی لی اور چوڑے گارڈر کی آڑ میں دوسری طرف دونوں ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے چپک گیا۔ اب میں موٹے آہنی گارڈر کی آڑ میں تو ہو گیا تھا، لیکن اگر میرے ہاتھ پیروں کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی یا میں اپنا وزن نہ سنبھال پاتا تو سیدھا سڑک پر جا گرتا اور میری ہڈیاں، پسلیاں، گوشت سب ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتا۔ اس عالم میں بھی میں ہک کی طرف ہاتھ بڑھانے سے باز نہ رہا، کیونکہ جان کی بازی تو لگ ہی چکی تھی۔ اب اصل مقصد بھی پورا ہونا چاہیے تھا، ورنہ یہ ساری بھگدڑ فضول اور بے معنی ہو کر رہ جاتی۔ نامعلوم سمت سے مزید کوئی گولی نہیں آئی، کیونکہ عمارت کی چھت پر موجود میرے ساتھیوں کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ پر فائر ہوئے تھے، اور انہوں نے فائروں کی سمت کا بھی اندازہ کر لیا تھا۔ انہوں نے شاید کچھ جوابی کارروائی کی تھی، جس کی وجہ سے میری سمت میں مزید گولیاں نہیں آئی تھیں۔ میں نے دور کہیں شیشہ وغیرہ ٹوٹنے کی مدھم سی آوازیں سنی۔ کیتھرین، سیوبک، چارلس اور چھت پر موجود پولیس کے 2 آدمی جنہیں اس وقت میں اپنے ساتھی شمار کر رہا تھا، ان سب کے پاس بھی سائلنسر والی رائفلیں تھیں، اس لیے مجھے جوابی فائرنگ کی باقاعدہ آوازیں سنائی نہیں دی تھیں۔ طے یہی پایا تھا کہ وہاں جو کچھ بھی ہونا تھا نہایت خاموشی سے ہونا تھا۔ میرا ہاتھ اس دوران ہک تک پہنچ چکا تھا۔ میں اس وقت بہت مشکل میں تھا، کچھ اسی طرح لوہے کے گارڈر سے چمٹا ہوا تھا جس طرح بندر بعض اوقات کسی چیز سے خوفزدہ ہو کر درخت کی شاخ سے چمٹ جاتا ہے، لیکن ایک انسان کے لیے ظاہر ہے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، خصوصاً جب کہ اسے کچھ اور بھی کرنا تھا۔ تاہم میں کھانچے سے ہک نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ ہک کو میں جہاں کہیں بھی پھینکوں گا کچھ نہ کچھ تباہی پھیلے گی۔ اب تو یقینی طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اصل ہک تو نہیں تھا، وہ لوہے کی بجائے پلاسٹک کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ سائٹ پر موجود پولیس والے گردنیں اٹھائے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے عقب میں کافی دور مجھے پانی کا ایک بہت بڑا ٹینک رکھا نظر آیا۔ وہ مال گاڑی کے ڈبے سے مشابہ لوہے کا ایک بہت بڑا کنٹینر تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ پانی غالباً کنسٹرکشن میں استعمال کے لیے وہاں رکھا گیا تھا۔ فاصلہ کافی تھا اور میں جس پوزیشن میں لٹکا ہوا تھا اس میں اس ہک کو پانی کے ٹینکر تک پھینکنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن میں اسے مزید 1 سیکنڈ بھی ہاتھ میں رکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔
میں ایک ہاتھ اور دونوں پیروں کی مدد سے گارڈر کے ساتھ چپک کر ایک ہاتھ سے وہ کام کر ہی گزرا۔ میں نے ہک کو اندازن پانی کے اس ٹینکر میں پھینکا، لیکن مضحکہ خیز حالت میں ہونے کی وجہ سے نشانہ خطا ہو گیا۔ ہک یوں تو واٹر ٹینک کے اندر ہی گیا، لیکن اندر کی طرف دیوار کے کونے سے ٹکرا گیا۔ بس میں اتنا ہی دیکھ سکا۔ اس کے ساتھ ہی زبردست دھماکے اور روشنی کے نہایت تیز جھماکے کی وجہ سے میری آنکھیں ایک ثانیے کے لیے غیر ارادی طور پر بند ہو گئیں۔ میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو واٹر ٹینک وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ دور دور تک کیچڑ سا پھیلا ہوا تھا اور ٹینک کی جگہ گڑھا سا پڑ گیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق پانی کی وجہ سے اس دھماکے اور اس کی تباہی کی شدت بہت کم ہو گئی تھی۔ اگر ہک کی ساخت کے اس بم کو اس کی اصل جگہ پر گر جانے کا موقع مل جاتا تو نہ جانے کتنی تباہی پھیلتی۔ تمام پولیس والے زمین پر لیٹ چکے تھے اور انہوں نے اپنی گنوں کے رخ اس طرف کر لیے تھے جدھر دھماکہ ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے ادھر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر وہ بندوق تان کر کسی کو کوئی فائدہ پہنچاتے۔ اس وقت مجھے ان کی حالت اپنے سے بھی زیادہ مضحکہ خیز لگی۔ یہ سب کچھ در حقیقت 1-1.5 منٹ کے اندر ہو گیا تھا۔ لہریے دار سڑک پر مجھے ٹریفک والوں کی موٹر سائیکلیں کافی قریب دکھائی دیں۔ ان کے سائرن تو صاف سنائی دے رہے تھے۔ اسی لمحے کسی نے نیچے چیخ کر میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، چارلس کرین کے قریب کھڑا تھا۔ میں تیزی سے نیچے اتر آیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کئی دنوں پر محیط ایک صبر آزما جدوجہد سے گزر کر آ رہا تھا، لیکن در حقیقت اس عمارت کی چھت سے اترنے اور اب کرین سے اترنے کے دوران مشکل 1.5 منٹ کا وقفہ تھا، جس کا اندازہ مجھے اپنی گھڑی دیکھ کر ہوا جب ہم عمارت کی چھت پر تھے اور چارلس نے اعلان کیا تھا کہ کاروں کا قافلہ تقریباً 2.5 منٹ بعد وہاں پہنچنے والا تھا۔ اس وقت میں نے گھڑی دیکھی تھی۔ چارلس کافی بکھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مشین پسٹل تھا اور دوسرے میں ریڈیو، جس کا ہیڈ فون اس کے گلے میں جھول رہا تھا۔ اس کے عقب میں 2 سیکیورٹی آفیسر بھی دوڑے آ رہے تھے۔ وہ سب مشین گنیں اٹھائے ہوئے تھے اور ان کا دوڑ کر آنے کا انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے وہ کسی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہوں، لیکن شاید غیر ارادی طور پر انہوں نے نشانہ میرا اور چارلس کا لیا ہوا تھا۔ یہ دھماکہ کیسا تھا؟ چارلس وحشت زدہ لہجے میں بولا۔ کیا میں قافلے کو روک دوں؟ وہ ریڈیو منہ کے قریب لانے لگا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور بے ترتیب سی سانسوں کے درمیان کہا، اب قافلے کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں، انہیں اب اسی روانی سے گزر جانے دو، اب خطرہ ٹل چکا ہے۔ میرے بات کرنے تک ٹریفک پولیس کی موٹر سائیکلیں اس مقام تک پہنچ چکی تھیں جہاں بورڈ حد رفتار 50 کلومیٹر لگایا گیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ خود موٹر سائیکل پولیس والوں نے اس وقت لیڈی ڈائنا جیسی شخصیت کی گاڑی کو پائلٹ کرتے وقت بھی اس ہدایت کا خیال رکھا اور موٹر سائیکلوں کی رفتار کم کر لی، ورنہ وہ کچھ تیز رفتاری سے آ رہے تھے۔ انہیں دھماکہ کسی نہ کسی حد تک سنائی دیا ہوگا۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا، لیکن انہیں چونکہ خطرے کا کوئی سگنل نہیں ملا تھا اور نہ ہی ریڈیو پر کوئی پیغام ملا تھا، اس لیے وہ گزرتے چلے گئے۔ اس کے بعد دوسری گاڑی نمودار ہونا شروع ہوئیں۔ پولیس، اسپیشل سیکیورٹی، ملٹری انٹیلیجنس وغیرہ کی گاڑیاں گزریں، پھر تاریک شیشوں اور 6 دروازوں والی سیاہ مرسیڈیز گزری۔ اس میں یقیناً لیڈی ڈائنا اور ترک وزیر خارجہ موجود تھے۔ ہم ملبے مشینری اور ٹین کی دیوار کی آڑ میں ساکت کھڑے رہے اور گاڑیوں کا قافلہ ایک مختصر رفتار سے ہمارے سامنے سے گزرتا چلا گیا۔ جتنے حصے میں کنسٹرکشن جاری تھی، اس سے نکلنے کے بعد گاڑیوں کی رفتار تیز ہو گئی، گویا ان گاڑیوں نے بھی حد رفتار کی پابندی کی تھی۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اپنے ملک سے نکل کر ہر جگہ قانون کی پابندی نظر آتی تھی۔ بند گاڑیوں میں گزرنے والے ان لوگوں کو میل 1.5 میل کے فاصلے سے دھماکہ بھی سنائی نہیں دیا ہوگا اور نہ ہی یہ گمان گزرا ہوگا کہ انہیں اس مقام سے حفاظت سے گزارنے کے لیے کتنے لوگوں کی جان پر بنی ہوئی تھی اور کس نے کس وقت بروقت جان پر کھیل کر ایک عجیب و غریب متوقع حملے کو ناکام بنایا تھا۔ چند لمحے ہم سب ساکت کھڑے رہے۔ قافلہ گزر جانے کے بعد فضا میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا تھا۔ اس دوران میرے اعصاب اور میری سانسیں معمول پر آ گئیں۔ میں نے ٹھہرے لہجے میں چارلس سے پوچھا، کیتھرین اور سیوبک کیا اسی عمارت کی چھت پر ہیں؟
نہیں، چارلس کی آواز ابھی تک مرتعش تھی۔ اس سے کافی پیچھے ایک اور عمارت تھی، وہاں سے تم پر فائرنگ ہوئی تھی۔ وہیں ایک کھڑکی میں کچھ حرکت نظر آئی، کیتھرین نے اس پر فائرنگ کی اور اب وہ اس عمارت کی طرف بھاگے ہیں۔ پولیس والے بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن تم بتاؤ یہ کیا چکر تھا؟ چکر بعد میں سمجھتے رہنا، ہمیں ان کی مدد کے لیے جانا چاہیے، میں نے تیزی سے کہا اور اپنے سامنے کھڑی سیکیورٹی آفیسر کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے کہو اپنی سب مشین گن مجھے دے دے۔ چارلس نے سیکیورٹی آفیسر کو اشارہ کیا۔ اس نے بادل نخواستہ اپنی سب مشین گن مجھے دے دی اور میں اسی سمت میں واپس دوڑ پڑا جدھر سے آیا تھا۔ ٹین کی دیوار میں سے کسی نے ایک چادر گرا دی تھی اور اب اس کے درمیان سے آنے جانے کا راستہ بن گیا تھا۔ میں ملبے پر سے چھلانگ لگا کر اس راستے سے ہوتا ہوا سڑک پار کرنے لگا۔ دو طرف سڑک عبور کرنے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا، چارلس گرتا پڑتا میرے پیچھے بھاگا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ دو سیکیورٹی آفیسر بھی تھے۔ جس نے مجھے گن دی تھی وہ کچھ اس طرح میرے پیچھے آ رہا تھا جیسے اسے اندیشہ ہو کہ میں اس کی گن لے کر بھاگ جاؤں گا۔